اچھا جی، قلبی حسن صاحب آپ نے بات سن لی عابد ساکی صاحب کی بھی اور فواد چودھری صاحب کی بھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اب آج جو اٹارنی جنرل صاحب نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ جناب جون کا مہینہ بہت خطرناک ہوگا لیکن لوگ تو ابھی سے سڑکوں پہ آ گئے ہیں، ابھی بھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر ذمہ داری کس پہ عائد ہوگی؟ دیکھیں جی، یہ ذمہ داری تو بیسیکلی عوام الناس پہ اپنی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جتنا بھی لاک ڈاؤن کا اعلان ہوتے رہے ہیں تو اس طرح ان سے آبزرو نہیں کیا گیا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو آبزرو نہیں کیا گیا، اور وہ جو اس کو جس طرح کرنا چاہیے تھا، یہ جس وقت تک وہ ویکسین وغیرہ یا اس کا مکمل علاج نہیں ہوتا تو سب سے پہلی ڈیوٹی تو عوام پہ اپنی ہے کہ وہ ان کو کریں. لیکن یہ جو آدھا تیتر آدھا بٹیر چل رہا تھا ہمارے ملک میں کہ کچھ چیزیں، کچھ سیکٹر کھول دیے جائیں کچھ نہ کھولے جائیں، وہ ضرور چل رہا تھا، لیکن حتمی فیصلہ بازاروں کو کھولنے کا یا کرونا کو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے، یہ بیسیکلی تو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے اور اسی کو کرنا چاہیے. اب گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، کہ بازاروں کو ایس او پیز کو کیسے انہوں نے کرنا ہے، یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذرا سپریم کورٹ کو سلو ہونا چاہیے تھا کہ وہ ایک اگر گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہوا ہے تو اس کو یکسر اس طرح چینج کر دینا، یہ تھوڑا سا ایگزیکٹو کی جو ہے نا ان کی میں آ جاتا ہے، ڈومین میں آتا ہے. تو یہ ساری ذمہ داری ادروائز گورنمنٹ کی بنتی ہے کہ وہ ایس او پیز پہ کنٹرول کرائے، اس کرونا وائرس پہ کرے اور کنٹرول کرے، اور اس کو وہ دیکھے کہ کن سیکٹرز کو کھولنا ہے اور کن کو دیکھنا ہے. لیکن یہ آل آف اے سڈن ایک ہجوم کا کھول دینا جو ہے، اس سے تو جو افیکٹڈ پرسن ہے اس سے تو تباہی مچ جائے گی جی. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ پرسنٹیج میں بڑھ جائے گا یہ کام. اور یہ جو عابد ساکی صاحب نے کہا کہ عدالتوں کو مکمل طور پہ اب کھول دینا چاہیے اور روٹین میں مقدمات کی سماعت ہونی چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں نہیں، ایک بازار کا کھلنا، ایک منڈی کے کھلنا اور ایک عدالتوں کا کھلنے میں بہت زیادہ فرق ہے میر صاحب، یہ کیونکہ ہم پریکٹیکلی روز جاتے ہیں. جی اب جو ہے ایک وکیل صاحب ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں کہ سائل کو کہتے ہیں یا تم آؤ نا یا اکیلے آؤ، پہلے 4 لوگ آتے تھے. عدالتوں میں نے سپریم میں کورٹ میں خود دیکھا ہے کہ 2 سیٹس پہ سفید کاغذ پڑے ہوتے ہیں اور چوتھی سیٹ پہ وکیل بیٹھتے ہیں. تو عدالتوں ان کو سینیٹائز کیا جائے اور وکیل اس پہ جو ہے مکمل طور پہ اس پہ کنٹرول کریں تو یہ عدالتوں میں اتنا خطرہ نہیں ہے. جہاں پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھا جائے راولپنڈی کے موتی بازار کو دیکھا جائے یا باقی مالز کو دیکھا جائے تو وہاں تو یہ ہے کہ وہ اس قدر رش ہے کہ ایک نہیں 10 ماسک بھی ہوں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ تو کیریئر لوگوں کے نے آ کے لگانا ہے. اور اس میں تو یہ ایک راولپنڈی کے موتی بازار میں تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی جلسہ ہو رہا ہے. آج اور کل کے جو آپ حالات ہیں وہ دیکھیں. یہ جلسہ ہو رہا ہے اور جی آ رہے ہیں. ہاں، اور جو عدالتوں کی بات ہے وہاں پہ سب سے پہلے تو وکلاء نے کنٹرول کرنا ہے اپنے سائلوں کو، پھر وہاں پہ ججز نے جو ہے نا ان کو کنٹرول کرنا ہے، ان کو سوشل ڈسٹینسنگ پہ رکھنا ہے، اور پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کا کیس بلایا جائے وہ جائیں اور اس پہ رش نہ کریں. لیکن آپ مالز پہ یا شاپنگ پلازا پہ یا موتی بازار پہ تو آپ کا کنٹرول کرنا، اگر پولیس والے لاٹھی چارج کر دیں تو تب بھی پولیس والوں کو لوگ مار دیں گے، وہ یہ آبزرو نہیں کریں گے. جی فواد چوئی صاحب، آپ نے پاکستان بار کونسل کی بھی رائے سن لی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بھی رائے سن لی ہے، اور اس میں ایک اوپینین یہ بھی آیا کہ 184(3) جو ہے اس میں پارلیمنٹ کو کچھ ترمیم کرنی چاہیے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عابد ساکی صاحب ہوں، کنور باز صاحب ہوں، یہ بہت ریسپیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے لیگل فرٹینٹی کے، اور ان کی جو اوپینینز ہیں وہ ہمیشہ ہی بڑی صائب رہی ہیں، اور انہوں نے کبھی کسی پارٹی کو سامنے رکھ کے اپنی اوپینین نہیں دی ہے. انہوں نے ہمیشہ انہوں نے اپنی اوپینین جو ہے وہ لارجر جو سوسائٹی کا انٹرسٹ ہے، لیگل کمیونٹی کا انٹرسٹ ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہمیشہ انہوں نے بات کی، اور ابھی بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہ بڑی فیئر کامنٹ جو ہے انہوں نے کیا ہے. جو سو موٹو پاورز کی ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بار کونسل کا ایک پرانا مطالبہ چلا آ رہا ہے، اور میرے خیال میں نہ صرف بار کونسل کی ریگولیشنز بلکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی ریگولیشنز دونوں کے اوپر نہ، میں تو پہلے دن سے ہی جوڈیشل ریفارمز کی بات کر رہا ہوں، چاہے کابینہ میں ہوں، کابینہ سے باہر ہوں،
کیونکہ جو پی ٹی آئی کا فرینکلی جب ہم گورنمنٹ میں بنیادی جو ہمارا ایک وعدہ تھا لوگوں سے وہ یہ تھا کہ ہم جسٹس سسٹم ریفارم کریں گے، اور وہ جسٹس سسٹم کو 2 سال میں ہمیں ریفارم کر دینا چاہیے تھا، بٹ بیکاز آف جو بھی ہمارے آپ سمجھیے کہ جو لا کی ہینڈلنگ وغیرہ کے اوپر وہ رفتار ہمیں وہ نہیں آئی جو ہونی چاہیے تھی انفارچونیٹلی. لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر صاحب بڑے کمیٹڈ ہیں لیگل ریفارمز کے ساتھ، وہ بڑے کمیٹڈ ہیں جسٹس سسٹم ریفارمز کے ساتھ، اور اس کا حصہ ہے سپریم کورٹ کی ایک ہائر جوڈیشری میں جو ریفارمز آنی چاہیے اور پھر لوور جوڈیشری میں جو ریفارمز آنی چاہیے. سو میرے خیال میں ہمیں یہ تمام جو پروسیسز ہیں بڑی جلدی شروع کرنے چاہیے. بالکل عابد کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے وہ جو لیجسلیشن ہے سو موٹو نوٹسز کیسے ہوں گے، ان کی اپیل کہاں لائے کرے گی، اس کے اوپر ریگولیشن بنانے چاہیے. پھر ججز کی اپوائنٹمنٹس کے اوپر جو فیئرنیس ہے وہ لے کے آنا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ایک جگہ کے اوپر جج آ جاتے ہیں بہت بڑی پاورز ہیں، اور پاورز کو ریگولیٹ کرنا بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر اب ایک سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے.